نعیم، آپ اس کی جو لیگل کانٹیکسٹ ہے نا اس مقدمے کی جو اس وقت ہے وہ آپ لوگوں سے بتا دیجیے 2 منٹ میں. جی آ جائیے. عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو مقدمہ بنایا گیا ہے یہ کیوں بنایا گیا ہے؟ جیسا کہ سارا بیک گراؤنڈ رؤوف صاحب نے اور ہمارے خالد خورشید صاحب نے بتا دیا ہے کہ کیسے باہر سے دھمکی ملتی ہے اور اس دھمکی کے اندر لکھا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو ہٹائیں گے تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا اور اگر آپ عمران خان صاحب کو نہیں ہٹائیں گے تو پھر آپ نتائج بھگتیں گے. بجائے یہ کہ ان لوگوں کے اوپر ایف آئی آر درج ہوتی، عمران خان کے اوپر مقدمہ بنا کر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور ان کو ایف آئی آر پیش کی گئی امریکہ کو کہ یہ دیکھیں جی غلامی کی جو بدترین مثال ہے وہ ہم کیمپ کر رہے ہیں. اب جو مقدمہ ہے یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، اس مقدمہ درج کرنے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پی ڈی ایم کے یہ سارے رہنما تھے اس وقت باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی. جب بھی عمران خان کے اوپر مقدمہ بنانا ہوتا تھا تو یہ پہلے کہتے تھے کہ ہم یہ مقدمہ بنانے جا رہے ہیں. جیسا کہ قتل ہوا تھا وہاں پر کوئٹہ میں، تو ایسے ہی پہلے پریس کانفرنس عطا طاہر نے کی تھی کہ یہ مقدمہ عمران خان کے اوپر بننے جا رہا ہے. اس کو پہلے خبر ہو جاتی ہے کہ یہ قتل ہو رہا ہے اور اس قتل کا مقدمہ جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ہوگا. تو یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو مقدمہ درج کیا گیا، عدالت کے سامنے یہ سارے حقائق آ چکے ہیں کہ نہ تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کے اندر جو کردار ہے اعظم خان کا، وہ پہلے بطور وہاں پر ملزم تھے اور بعد میں جب انہیں اغوا کیا گیا، جب ان کی فیملی نے پٹیشن دائر کی کہ انہیں برآمد کیا جائے تو انہیں بطور گواہ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا. اسی طرح وہاں پر اسد عمر صاحب وہ بھی اس میں ایکیوز تھے اور پھر ان کو کہا گیا کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ ہم سیاست سے جو ہے لا تلقی کرتے ہیں تو لہٰذا اب آپ کیس واپس لے لیں، تو انہوں نے اپنی ضمانت واپس لے لی تھی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق کیا اس مقدمے میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ سرکار کسی طرح سے ثابت نہیں کر پائی کہ کسی اور ملک کو اس سائفر سے فائدہ ہوا ہو. اب اس کے اندر جو مین چیز ہے کہ سائفر کیا وہ اوریجنل تھا جو خان صاحب نے پیش کیا یا اس کو ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا، تو وہ حقیقت آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اس سائفر کو ڈی کلاسیفائڈ کر دیا گیا تھا اور ڈی کلاسیفائڈ ہونے کے بعد وہ اوریجنل سائفر رہتا ہی نہیں ہے. اس سائفر کے اندر جو ساری پروسیڈنگ کی گئی ہے سماعت کے اندر، اس پروسیڈنگ کے اندر سائفر نہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، نہ سائفر جو ہے اس کا ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. اور ہائی کورٹ میں بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے اور عدالت نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ جلسے کی ایک تقریر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں سائفر کہاں ہے، تو پراسیکیوشن مکمل طور پر اس سائفر کے اوپر کیس بنانے میں ناکام ہو چکی ہے کیونکہ ریکارڈ کے اوپر سائفر یا اس کے ریلیٹڈ کوئی ڈاکومنٹ انہوں نے پیش نہیں کیا. سائفر جو رولز ہیں جن کے مطابق فورن آفس وہ جو ایک سارا پروسیجر ہوتا ہے سائفر کے حوالے سے، جب وہ مانگا گیا پہلے یہ کہا گیا کہ سائفر سیکرٹ ہے وہ نہیں دیا جا سکتا، پھر یہ کہا گیا کہ وہ جو رولز ہیں وہ بھی نہیں دیے جا سکتے وہ بھی سیکرٹ ہیں. یعنی آپ صرف اور صرف بند کمرے کے اندر کیس چلا کر عمران خان صاحب کو سزا دے کر صرف وہ بدترین جو غلامی کی مثال آپ نے قائم کرنی تھی وہ آپ کرنا چاہتے تھے. تمام کیس کے اندر قانون کی آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے 10-10 گھنٹے مختلف عدالتیں وہاں پر لگتی رہی ہیں. سائفر کے اندر جو ٹرائل کیا گیا ہے 8 دن کے اندر 25 گواہوں کو وہاں پر پیش کر کے ان سے گواہیاں کراس بھی ہو گیا، خود ہی سارے وکیل بھی اپوائنٹ کر لیے. اور یہ ساری جو اسٹیٹ ٹائم کی کمی ہے، یہ جو ساری مشینری استعمال کی گئی ہے صرف اور صرف ٹارگٹ کرنے کے لیے کہ عمران خان قصوروار ہے. عمران خان اس کیس سے بالکل سارے حقائق سامنے آ چکے ہیں کہ عمران خان کا رتی برابر بھی قصور نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ سازش کی ہے جو اس کے اندر کردار تھے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آج وہ دندناتے ان کو ایوانوں میں بٹھایا گیا ہے اور وہ ڈٹھائی کے ساتھ آ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ عمران خان کا قصور ہے. شکریہ جی، تھینک یو جی. بڑی مہربانی. کوئی سوال اگر ہو تو بتا دیجیے جناب.
اپنی پریس کانفرنس نہیں ہے، اس کے علاوہ مقدمہ چل رہا ہے اور وہ مقدمے میں انشاءاللہ تعالی انصاف ملے گا. خان صاحب بری ہوں گے، باعزت بری ہوں گے اس سے. تو وہ جو گورنمنٹ کا نیریٹو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نلیفائی ہو جائے گا، اور کل کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس سے بھی وہ نلیفائی ہو چکا ہوا ہے آلریڈی. یہ سوال تو آپ حکومت وقت کے پیروکاروں سے پتہ کریں، اگر میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر جواب دے سکیں گے. ہم اس کی کانٹیکسٹ میں ہم چاہتے تھے کہ ہم آپ کو یہ ساری انفارمیشن جو وہ پرووائڈ کریں کہ کیا ہے وہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. میرا اپنا خیال ہے ہونا چاہیے، کیونکہ ڈونلڈ لو اہم کردار ہے اس پورے سائفر کے قصے کا، اور اس کی سٹیٹمنٹ کنفیشن کے اوپر آتی ہے. حقائق جب سامنے آ گئے، عدالت نے کیا کرنا، حقائق کے اوپر فیصلہ کرنا، اور حق تو تقریباً واضح ہو گیا. اور کل کی چیز کے اوپر اس کی ایکچوئل ایگزسٹنس بھی آ گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اب عدالت سے آگے کا جانا چاہیے. اب قوم کو تمام گروپ بندی، ہر جو تفریق ہے وہ ختم کر کے ایک قوم بن کے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ایک بندہ ہمیں دھمکی دے کہ تم اپنا پرائم منسٹر تبدیل کرو ورنہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہوگا. کیا ہمیں بیٹھ کے ایک قوم کی طرح جرگہ کرنا پڑے گا کہ ہمارا فیوچر کیا ہے؟ کیا ہم اسی طرح کی دھمکیاں لیتے رہیں گے؟ اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. آج اگر ہم بیٹھ گئے تو مستقبل میں یہی ہوتا رہے گا ہر پرائم منسٹر کے ساتھ. جی سوری، آپ یہ دوسرا حصہ دوبارہ بولیں گے پلیز. آپ پارلیمنٹ کے اندر کی بات کر رہے ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر کی؟ وہاں نہیں، وہ ہیئرنگ دیکھیں اگر ہمیں بلایا گیا تو ہم ڈیفینیٹلی جائیں گے. باقی یہ جو کیس ہے سارا ہمارا جو ڈائسپورا ہے امریکہ میں وہ فالو کر رہا ہے. انہوں نے اس کو یہاں تک لے کے آئے ہیں، اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ اس کو فالو اپ بھی کریں گے. جب بھی جہاں بھی ضرورت پڑی وہ موجود ہوں گے وہاں. جی تاثر نہیں ہے، پہلے یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. آپ نے خط پڑھا ہے؟ وہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ انٹرفیئر کریں؟ نہیں بچے، میں نے لکھا ہے، میں نے سائن کیا ہے. اس کا پیراگراف نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ اس خط کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کی فنڈنگ کو روکے. پڑھ لیجئے گا، اگر کہیں گے تو میں آپ کو کاپی دے دوں گا. آخر میں ہم نے کہا ہے کہ چونکہ میسو ریگنگ ہوئی ہے اس لیے جو آئی ایم ایف کا اپنا مینیفیسٹو ہے جس کے تحت وہ آپریٹ کرتے ہیں، دے آر 27 کووننٹس جو کہ پاکستان کی حکومت نے سائن کیے ہوئے ہیں جس کی بیسس کے اوپر آئی ایم ایف ان کو فنڈنگ کرتا ہے. ان میں سے ایک میجر جو کووننٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے بارے میں یہ اطلاعات موصول ہوں کہ وہاں اس قسم کی ریگنگ ہوئی ہے، جہاں ڈیموکریسی کو امپیڈ کرنے کی، سبورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو آئی ایم ایف کے پاس پاورز ہیں کہ وہ وہاں آڈٹ کروا سکتی ہے یا آڈٹ کروانے کا کہہ سکتی ہے. ہم نے ان کی جو مینیفیسٹو ہے، جو ان کی کووننٹس ہے، اس کو انووک کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان میں کم از کم 30% کنسٹیٹوئنسیز میں آڈٹ کروایا جائے. کسی اسٹیٹ کے اوپر ہم نے ان کو کہا، اور یہ بھی کہا تھی کہ یہ آڈٹ جو ہے اس کے لیے باہر سے کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ملک میں اپنے فافن جیسے لوگ اور باقی جو تنظیمیں ہیں جنہوں نے اپنے سٹیٹمنٹس میں کرٹیسائز کیا ہے کانڈکٹ آف الیکشنز کو، یہ آڈٹ کروانے کی اہل ہیں اور یہ تقریباً 2 ہفتے کے عرصے میں آڈٹ کروا سکتی ہیں. اس حد تک ہم نے کہا ہے. ہم نے کہیں اس لیٹر میں نہیں لکھا کہ آپ پاکستان کی فنڈنگ کو روکیں، کم کریں، زیادہ کریں، کچھ وہ اس کے بارے میں بات نہیں ہے. دیکھیں، یہ جو سائفر بند کمرے میں ٹرائل ہو رہا ہے تو اندر سائفر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. میڈیا کا ایکسس بھی لمیٹڈ رکھا ہوا، حالانکہ یہ تو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. اور سیکریٹ ایکٹ کا بتا رہے ہیں کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں، تو وہ جس سے تعلقات خراب ہوئے ہیں وہ تو اوپن ٹرائل کر رہا ہے.
تو یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. پیراڈاکس ہے. خان صاحب کا تو بند کمرے میں بلکہ شاید 2 دیواروں کے باہر ایک اور یہ لوگ دیوار کھڑی کریں, اس کے اندر یہ لوگ ٹرائل کریں. اس میں یوں ہوا تھا, میں اس میں بتا دیتا ہوں جملے والا. جی بتائیے. اوورسیز پاکستانی پاکستان کے شہری ہیں, بالکل ویسے ہی جیسے آپ اور میں اس ملک کے شہری ہیں. ان کا رائٹ پہنچتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے فائٹ کریں, اور وہ بہت زبردست جدوجہد کر رہے ہیں, نہ صرف امریکہ میں بلکہ بہت سے اور ممالک میں بھی. اور ہم ان کے ساتھ, اور ہم ان کی اس جدوجہد کو اپلاڈ کرتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جدوجہد مستقبل میں بھی جاری رہے گی. ایک سیکنڈ, آپ نے بات کر لی ہے, آپ بات کر لیے, آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. اور کوئی جی نیکسٹ ون.